برمودا ٹرائنگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دو جال موجود ہے یا امام مہدی یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیے، ہوائی جہاز بھی۔ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے ٹوٹے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کے ساتھ کون سے قصے کہانیوں کو منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کے اصل حقائق کیا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر اور غرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پیرا نارمل یعنی جنوں بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کچھ اور کے مطابق یہاں ہلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے، لیکن اس میں مبالغہ شامل بھی ہو تو کچھ سچائی تو ہوگی ہی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں دنیا جن سے نظریں چرانے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے اس علاقے میں رونما ہونے والی کچھ عجیب و غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فیٹ میگزین نے بھی 1952 میں ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا سی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور۔ اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سے بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی واردات لکھی گئی، جن میں ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلیٹ تھا اور یکا یک غائب ہو گیا تھا۔ یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا جسے آج برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا جب امریکن لیجنڈ میگزین میں ایلن ایکرڈ نے لکھا کہ اس پرواز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، پانی سبز ہے نہیں سفید ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے۔ یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برمودا ٹرائنگل سے متعلق کسی مافوق الفطرت عنصر کا ذکر کیا۔ فروری 1964 میں ایک اور مضمون میں ایک اور مصنف نے دعویٰ کیا کہ فلائٹ 19 کا واقعہ اکیلا نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ اگلے برس اس مضمون کے مصنف ونسنٹ گارٹس نے اپنے مضمون میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اسے ایک کتاب کی شکل دے دی تھی۔ ان دعووں کی حقیقت کیا تھی؟ اس طرف آنے سے پہلے یہ دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین رہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں اور ان میں کئی انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برمودا تکون میں دو جال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ کچھ اہل تشیع افراد کی طرف سے یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان کے آخری امام، جنہیں امام المہدی بھی کہا جاتا ہے، برمودا تکون ہی میں کہیں موجود ہیں اور وہ وقت آنے پر دنیا کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں گے۔ واضح رہے کہ 1950 میں سامنے آنے والا جونز کا مضمون کسی اخبار میں رپورٹ کیا گیا پہلا واقعہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں اس خطے میں ایسی روایات مقامی لوگوں میں مشہور تھیں۔ 1918 میں ایک امریکی بحری جہاز بھی اس علاقے میں اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اسے کسی مافوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے۔ جہاں تک دو جال کی بات ہے تو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ایسے کسی جزیرے سے متعلق کوئی خبر نہیں دی گئی تھی جو اس وقت تک دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہو۔ کسی بھی حدیث سے دجال کا وسطی امریکہ میں واقع کسی جزیرے پر چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔